اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا چینل جو کہ ہم نے بنایا ہے وہ آپ کے مفاد کے لیے ہے اور اسلام کی تعلیمات کے لیے ہے، اور انشاءاللہ ہم اس پر ہی بات کرتے رہیں گے اس چینل پہ۔ اور جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے علم دین حاصل کرنے کی کیا فضیلت ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہے حافظ عاطف عقلانی صاحب، تو ہم ان سے جانیں گے علم دین کی فضیلت کیا ہے۔ تو السلام علیکم آپ صاحب، وعلیکم السلام کیسے مزاج ہے آپ سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو بتائیے علم دین حاصل کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ ماشاءاللہ، بہت اچھے موضوع کا انتخاب کیا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ میں علم دین حاصل کر کے اس پر عمل کر کے پھر آگے امت تک اسی علم کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آمین تو آمین۔ قرآن مقدس کے اندر علم دین حاصل کرنے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیات کو نازل فرمایا، جس سے یہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ بندے کو اپنی زندگی کے اندر علم دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بے شمار اقوال ہیں کہ جس سے ہمیں بالکل واضح پتہ چلتا ہے کہ بندے کو اپنی زندگی کے اندر علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا، خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ کون بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے؟ جس بندے کے ساتھ اللہ بھلائی کا، کوئی انسان نہیں۔ اور علم دین ہر بندہ سیکھ بھی نہیں سکتا، یا ہر کسی کو اس کی خیرات مل بھی نہیں سکتی۔ جس پر اللہ اپنا فضل فرماتا ہے، اللہ کی رحمت اس بندے پر برستی ہے، اسے اللہ تعالیٰ یہ انعام عطا فرماتا ہے کہ اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے بعد علم کا یہ تقاضا ہے کہ اس علم کو آگے بندہ امت تک پہنچاتا رہے، آگے امت تک پہنچاتا رہے۔ تو ہمارا بھی ایک یہی مقصد ہے چینل بنانے کا، یا ایک یہ ہے کہ میڈیا، اپنا سوشل میڈیا کے اوپر ہم دین کے احکامات کو وہ لوگوں تک پہنچائیں جو اس گئے گزرے دور کے اندر بھی دین کی نعمت سے یا علم دین سے دور ہیں، مسائل سے، شریعت کے مسائل سے، دین کے مسائل سے، اسلام کے مسائل سے۔ وہ ہم سے پوچھیں، ہم جتنی جہاں تک ہو سکا ہم ان کی رہنمائی کریں گے اور انہیں علم دین حاصل کرنے کا شوق دلوائیں گے، اور ہمیں بتلائیں گے کہ اسلام کے کیا احکامات ہیں، شریعت کے کیا احکامات ہیں۔ اگر وہ ان پر عمل کر کے اپنی زندگی بسر کرے گا تو یہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے، اور جو بھی اس پیغام کو آگے شیئر کرتے جائیں گے ان کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو اس وجہ سے جتنا ہو سکے اس پیغام کو بھی آگے شیئر کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین کی جتنی بھی جزیات ہیں ان پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ موضوع آج کا بہت اچھا تھا، تو اس وجہ سے اسلام سے بندہ جتنا دور ہوتا جا رہا ہے اتنی پریشانیاں زیادہ ہو رہی ہیں۔ بالکل، اور آج کے دور میں اسلام سے دوری کی وجہ سے پریشانی ہے، اور آج کے دور میں سب سے زیادہ جو مشکلات آ رہی ہیں وہ یہی ہے، اس کا جو پیچھے ریزن ہے وہ یہی ہے کہ اسلام سے دور ہے اسلام انسان۔ سے دوری ہے، جی جی اسلام سے دوری ہے۔ قرآن ہم نے اپنے گھروں میں رکھا ہے، ضرور رکھا ہے، ہر کسی نے رکھا ہے، لیکن کہاں رکھا ہے؟ اوپر والی جگہ پر۔ یا فریزر ہے تو فریزر کے اوپر رکھا ہے، کوئی بھی چیز بلندی پر رکھا ہے سجا کر، شاید مہینے بعد اس کو کھولیں گے صاف کر کے پھر اس کو قرآن پر رکھ دیں گے۔ یہاں کبھی کسی کا ختم ہے تو ختم دلوانے کے لیے بچوں کو گھر بلایا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت ہو جائے۔ تو یہ ہماری غفلت ہے۔ قرآن صرف ختم پاک کے لیے نہیں، قرآن تو زندگی کے ایک ایک گوشے کو گزارنے کے لیے ہے۔ جب ہم قرآن پر عمل کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کر کے اپنی زندگی کے دن کو، شام کو، ہر لمحے کو گزاریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی ساری کی ساری پریشانیاں دور فرمائے گا۔ یہ اسلام سے دوری جو ہے نا، اسی وجہ سے آج مسجدیں ہماری ویران پڑی ہوئی ہیں، نماز پڑھنے نہیں آتے۔ بالکل، امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے 3-4 بندے ہوتے ہیں، اتنا محلہ ہے، جی محلے کے لیے مسجد بنائی ہے، لیکن پیچھے دیکھتے ہیں نمازی کو نہیں ہوتا۔ امام صاحب دیکھ رہے ہوتا ہے کب نمازی آئے، ٹائم گزر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ ہم فرض ہے ہم پہ کہ ہم ٹائم پر وقتی پابندی کریں اور وقت پر نماز جماعت کھڑی کریں۔ اور امام وقت ہوتا ہے، امام دیکھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے نمازی کو نہیں ہوتا۔ یہ غفلت ہے ہماری قوم کی، غفلت ہے
اور دین سے دوری ہے. اور آج کا جو انسان ہے اور انسان ہمارے دل میں مدینہ جانے کی حسرت ضرور ہے، جی جی زیادہ ہے، لیکن بہت زیادہ. بہت زیادہ ہے. ادھر پیسے بھی لگتے جانے کے، سب حسرت رکھتے ہیں، جی لیکن جہاں پہ مفت جانے کی اجازت ہے، ہاں ٹھیک جی، ہے، سب جہاں بالکل نماز کا انتظار کرنے پر بھی جہاں ثواب ہے جی جی، اور اور جہاں پہ کوئی پیسے بھی نہیں، جی صرف بالکل قدموں کا استعمال کرنا ہے، جی مسجد تک نہیں جا سکتے، جی. مسجد اور میں جانا قدم نہیں بھی پسند کرتے. جی، اور قدم بھی ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف جی سے برکتیں رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ادھر جانا پسند نہیں، لیکن وہ اتنا دور دراز کا سفر کر جی کے، حالانکہ ادھر جانا بڑا بڑا اچھا جی باعث جی، بالکل برکت ہے، بالکل، بڑا بے اچھا شک کام بے ہے، شک. اللہ قبول فرمائے. تو لیکن جو سب سے زیادہ بہتر اور جو فرائض ہیں ان کو پہلے جی جی پورا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں جی سمجھنے جی، کی اور اس پر اور عمل کی ہماری توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مدینہ ضرور دکھائے اپنی زندگی میں. آمین. آمین ثم آمین. تو اجازت چاہتے ہیں آپ سے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ اسلام سے اور مفید حاصل کر سکیں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.